اب یہ فون باعث رحمت کب ہوگا؟ سوال یہ ہے، یہ جو فون میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے یہ باعث رحمت کب ہوگا؟ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں کہ دیکھیے، جن کی بنا پر ٹیلی فون جو لوگ کر رہے ہیں، فرد، خاندان، معاشرے اور ملک ملت کے لیے باعث رحمت ثابت ہوتا ہے۔ وہ کام ہمارے پاس اگر ہیں کرنے کے، کوئی بھی فرد ہے اس کے پاس فون ہے، وہ خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک و ملت کے لیے اگر باعث رحمت ہے، ایسے کام اگر وہ کر رہا ہے تو پھر یہ باعث رحمت ہے۔ جب ہمسائے کے لیے، عزیز و قارب کے لیے مفید ہو، یعنی اس کا حال احوال پوچھا جائے، طنز نہ کیا جائے، کنسوئی نہ لیے جائے، تجسس نہ کیا جائے، ٹو بازی نہ کی جائے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کا حال احوال پوچھا جائے، عزیز و قارب سے پیار محبت کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اس سے فائدہ ہو، بھلائی ہو، ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوں، کسی کو اس کے ذریعے کسی پریشانی، دکھ، تکلیف، درد سے نجات دے دی جائے، کسی کا پتہ چلا بیمار ہیں، اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو ریکمنڈ کر دیا، علاج کی سنتیں پہلے بتائیں، پھر اس کو ڈاکٹر ریکمنڈ کر دیا، بہترین ہے، رحمت کا باعث ہے۔ جب کسی کے ہاں کسی غریب، کمزور غریب کی سفارش کے لیے کام آیا ہو، یعنی سفارش کرو، سفارش کرنے کا اجر ملتا ہے، کسی بوڑھے، ضعیف، کمزور انسان کی تکلیف سے بچانے کے لیے گھر بیٹھے فون پر سفر کے لیے اس کی ریلوے کی، جہاز کی سیٹ بک کرا دی، گاڑی کی سیٹ بک کرا دی، ڈاکٹروں کو کسی کی شدید بیماری کی اطلاع دے دی، فوری پہنچے، زندگی بچانے کی کوشش ہوئی، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کو فون کر کے بلا دیا، انسانی جان بچ گئی، کسی سے جب اس سے انٹرنیٹ منسلک ہو گیا تو پوری دنیا میں اسلام کی آگاہی کا کام لے لیا، لیکن مستند حدیث کے ذریعے، کلام پاک کی مستند آیات کے مستند ترجمے کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ آج کل جو نیٹ پر قرآن پاک اویلیبل ہیں وہ ایسے باطل کے کارروائیاں ہیں کہ اس میں بہت ساری الفاظ جو ہیں وہ رد و بدل کیے گئے ہیں، تو بہت سنبھل کر قرآن پاک کی آیات وہاں سے اٹھا کر کسی دوسرے کو بھیجنا ہے، بہت سنبھل کر، یہ بہت آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل، آخرت خراب ہو جائے گی، تو اس لیے بہت زیادہ سنبھل کر اور مستند اداروں کے ساتھ، بڑے اکابرین کے اداروں کے ساتھ جڑا جائے۔ فون پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کا کام کیا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مفتی ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو ان سے آپ نے مشورہ، ان کا گروپ بنا دیا تاکہ لوگ گھر بیٹھے فتویٰ حاصل کر سکیں، آسانی ہے۔ تو یہ فون کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ کسی کی بیمار پرسی ہوئی، تبلیغی پروگرامز، خطبات، بیان بھیج دیے کسی کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تھوڑے وقت میں اطلاع مل گئی، اس طرح تو فون جو ہے رحمت کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھیے، والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے، تو والدین ہیں، کیونکہ والدین نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان کروائی ہے، والدین نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا۔ سب سے پہلے اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، امت محمدیہ کا حصہ بنایا، کس طرح ہمارے والدین نے ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کی، بتایا، شعور دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے خاتم النبیین، ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں، تو والدین کا بڑا احسان ہے۔ تب موبائل فون کی موجودگی ایک حد تک ہو ان کے سامنے موبائل فون کا استعمال کم سے کم ہو، حسن سلوک یاد رکھیں والدین سے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے تو موبائل کا استعمال کم ہو، ان سے دوری ہے تو والدین کے ساتھ رابطہ رہے۔ ایک وقت ہے انسان اتنا دور ہوتا ہے کہ ہر روز اپنے والدین سے نہیں ملاقات کر سکتا، نوکری کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں، تو ان موبائل کی موجودگی میں یہ فاصلہ کم ہو گیا، ان کی حاضری دے، ان کی خدمت کا تو موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن ویڈیو کال کے ذریعے ان سے بات کرے، ان کو ڈھارس دے، ان سے محبت کا اظہار کرے، خیریت دریافت کرے، ان کی دعائیں لے، والدین کی رضا کا حصول ہے نا یہ تو پھر جنت ملے گی انشاءاللہ۔ پھر صلہ رحمی ہے،